اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قربانی کے جانور کو کیسے اور کس طرح ذبح کیا جائے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو چارہ وغیرہ پانی پلانا بہت ضروری ہے۔ پیاسا اور بھوکا جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یاد رکھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ جانور کو ذبح کریں تو کسی دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کریں، وہاں کوئی اور جانور وہاں نہ ہو، اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، پہلے سے ہی چھری تیز کر کے رکھ لیں، اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جانور کو جو ہے وہ آپ پہلو کے بل لٹائیں تاکہ اس کا جو چہرہ ہو، اس کا جو رخ ہو، وہ قبلے کی جانب ہو، اور پھر جو ہے اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر اور تیز چھری ہو اس سے آپ اس کو ذبح کر لیں۔ اور ذبح کرتے ہوئے آپ جو ذبح کی دعا ہے وہ اس وقت آپ پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ذبح کر دیا جائے۔ یاد رکھیں ذبح کرتے ہوئے جو ہے وہ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، کم سے کم تو 3 رگوں کا کٹنا بہت ہی ضروری ہے جو ہے۔ اور پھر جس وقت آپ نے ذبح کر لیا تو آخری بات کہ ایک دم اس کے پاؤں وغیرہ کاٹنا، کھال ادھیڑنا نہیں چاہیے، اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے کسائی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی جلتی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ٹھیکے لیے ہوتے ہیں جانوروں کے ذبح کرنے کے، ادھر ذبح کرتے ہیں بس مطلب ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، فوراً چیر پھاڑ کر کے مطلب جلدی کر کے، کیونکہ انہوں نے آگے ٹائم دیا ہوتا ہے اور فوراً وہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو خود جانور ذبح کرنا چاہیے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، سب سے بڑی فضیلت ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اور اگر وہ کم سے کم اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا ہے تو پھر جب ذبح کی کرنے کا وقت ہو، جب قربان گاہ میں قربانی کا وقت ہو، اس جانور کو ذبح کیا جائے تو پھر وہاں اس کے پاس اس قربانی والے بندے کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں موجود ہو تاکہ اس کی موجودگی میں اس بات کی قربانی ہو۔ ہمارے ہاں جو ایک اور مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ جس میں ہم بڑی خرابی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا 2-3 بندوں نے مل کر قربانی کی ہے اور قربانی کا جانور خریدا ہے، اب جب ذبح کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ مثلا میں ذبح کر رہا ہوں تو آپ بھی ہاتھ رکھو، دوسرا بھی ہاتھ رکھے، تیسرا بھی ہاتھ رکھے، اور میں چھری چلا رہا ہوتا ہوں، تو اب جو ہے میں ہی صرف وہ اللہ اکبر کر کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، باقی انہوں نے چھری رکھی ہاتھ پہ رکھا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہاتھ رکھے ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا بڑا خیال رکھیں کہ جتنے بندوں نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا ہو، ان تمام بندوں نے تکبیر کا پڑھنا ان سب کے لیے ضروری ہے، ان سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ والی تکبیر پڑھنا وہ ضروری ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیں، پہلے تو کسی ایک کو اجازت دے دیں جو اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو، اگر وہ اچھے طریقے سے خود بندہ ذبح کرنا نہیں جانتا، کسی کو اجازت دے رہا ہے، تو پھر وہ سارے مل کے اس کو اجازت دیں، دعا کر لیں پہلے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، پھر سب اس کو اپنے طرف سے اجازت دیں، پھر وہ یہ کلمات پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سب چھری پر ہاتھ رکھیں تو پھر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں گے، اگر کسی ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو اس سے یہ بات یاد رکھیں، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس سے جانور جو ہے وہ پھر حلال نہ ہونے کی بھی بہت ساری معاملات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔